یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا، لقب اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اور عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کا بندہ۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اب جب بھی ہم سنیں گے بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا؟ عبداللہ کی اولاد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا یہ کیا ہے بھئی، بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل کس کو بولتے بول کے لوگ سوال کرتے۔ اب یہیں سے شروع ہوا یہ بنی اسرائیل کا لقب۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہوتا عبداللہ، عبداللہ کا مطلب اردو میں ہوتا اللہ کا بندہ۔ اس لحاظ سے بنی اسرائیل کا مطلب عبداللہ کی اولاد۔ یاد رکھو، عبداللہ کی اولاد بنی اسرائیل۔ اب جتنی بھی بنی اسرائیل ہے، اب کن کی اولاد ہے؟ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بھی ہوگی، اب وہ سب کیا ہے؟ بنی اسرائیل، کیونکہ عبداللہ کی اولاد۔ اب ان کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، آئندہ ہم سنیں گے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں سنیں گے کتنے قبیلے بنے، ان کے 12 قبیلے بنے۔ کون سے 12 قبیلے؟ ان کے ہی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کے 12 قبیلے بنے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، پھر وہاں سے ان کی جو اولاد تھی انہی کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودی نام کہاں سے نکلا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے جو بھی اولاد ہے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 83 یہ سب اگر آپ پڑھیں گے تو یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ سینسٹیو تھے، اور کیسے تھے کہ وہ اپنے 12 بیٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، 12 میں سے 10 بیٹے ایک بیوی کے تھے، 2 بیٹے ایک بیوی کے تھے۔ وہ 2 بیٹے کون؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ٹھیک ہے، یہ 2 ایک بیوی کے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کیا بول رہے؟ جب بھی 12 بیٹے جا رہے تو بیٹا جانا، لیکن 12 الگ الگ دروازوں سے تم جانا بیٹا، ایک دروازے سے نہیں جانا۔ کیوں؟ کہ دیکھو اگر تم 12 کے 12 ایک ساتھ چلے گے، دیکھنے والوں کی نظر لگ سکتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ 12 ایک دروازے سے نہیں جانا، کیونکہ وہ سینسیٹیو تھے، وہ بہت زیادہ وہ سوچتے تھے میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے، لیکن خاص طور سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے اور زیادہ محبت تھی ان کو۔ اب یہ جو 10 بیٹے ہیں دوسری بیوی کے، ان کو ان سے حسد ہوا۔ اب وہ حسد کیا ہے، ان کی سٹوری کیا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک جگہ یعقوب علیہ السلام انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کر، سورہ بقرہ میں ہے غالباً یہ آیت، سوال کرتے ہیں، بیٹا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بچوں کو سوال کرتے ہیں، بیٹا اب میں انتقال ہو جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرتے؟ تو سب کے سب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کے بعد آپ کے باپ، آپ کے باپ، آپ کے اور آپ کے باپ جو ہے جن کی عبادت کرے انہی کی ہم عبادت کریں گے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی انتقال سے پہلے اور زندگی بھر اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیتے رہے کہ بیٹے عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے رہے، اور ہم بھی یہ بچپن سے تعلیم دے۔ سب سے پہلا سبق یہی سکھائے، بیٹے عبادت ایک اللہ کی ہوگی، سجدہ ایک اللہ کے آگے ہوگا، رکوع ایک اللہ کے آگے ہوگا، جب بھی مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگنا، بھروسہ ایک اللہ پہ رکھنا۔ یہ توحید ہر ماں باپ کو سکھانا ہے اپنے بچوں کو۔ یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو یہی سکھاتے رہے۔